مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری آپ کے سامنے۔ آج ہم اس وقت تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے امریکی صدارتی الیکشن کا، اور 4 نومبر کی رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وائٹ ہاؤس کا سلطان کون ہوگا۔ وہاں ٹرمپ کی دھاڑ گونجے گی یا پھر کملا ہیرس جو ہے وہ بازی پلٹ کر اوپر چلی جائیں گی، نائب صدر سے صدر بن جائیں گی۔ ویسے تو کہتے ہیں جی کہ الیکشن تو جو ہے ایک ایسا کھیل ہے کہ اس کا کوئی آخری دم تک پتہ نہیں ہوتا، ووٹر آخر میں جا کر کیا فیصلہ کر لے۔ لیکن یہ جو جدید تجزیے کے اور جو جائزوں کے طریقے نکلے نا، اس میں کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، اس میں ذرا لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اب تک جو تجزیے ہیں اس پہ ہم اگر بات کریں گے کہ مائنس اور پلس کیا ہے، اور پلس میں کون جا رہا ہے اور مائنس میں کون جا رہا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور وہ امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایک بار جیتے، دوسری پر گیپ آیا، وہ ہار گئے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پہ جو ہے وہ براجمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کون سے پوائنٹس ہیں، ہم ان پر بات کریں گے کہ ٹرمپ کو کیا ایج حاصل ہیں، اور کملا ہیرس جو ہے وہ آج سے جو پچھلے 1.5-2 ہفتے پہلے جو ہے وہ بہت اوپر جا رہی تھی، تقریباً ٹکر کا مقابلہ تھا، اب وہ پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس پہ ان عوامل پہ ہم آج آپ کو بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی دیکھیں جی، فرینک لانڈز ہیں، یہ امریکی تجزیہ کار ہیں سیاسی، ان کو نوسٹراڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیشگوئیاں بہت مشہور ہیں کہ ان کی جو صدارتی الیکشن کے حوالے سے پیشگوئیاں ہیں وہ جو ہے تقریباً آج تک ثابت ہی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ یہ مقابلہ جیتنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، فرینک لانڈز کہہ رہے ہیں کہ جی، جن کو نوسٹراڈیم بھی کہا جاتا ہے، نوسٹراڈیم آپ کو پتہ ہے کہ مشہور فرانسیسی جو ہے وہ نجومی تھے، تو ان کو نجومی سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کے تجزیے جو ہیں صدارتی الیکشن کے حوالے سے اب تک جو ہے بہت کامیاب رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی وجہ کہی ہے، وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ جو ہیرس جو ہیں وہ شروع میں بالکل ٹھیک جا رہی تھیں، وہ بڑا سخت مقابلہ تھا اور 1-2 پوائنٹس آگے بھی تھیں کچھ کئی مرلے پر، لیکن اب وہ اس لیے ٹریل میں چلی گئی ہیں کیوں کہ انہوں نے اپنی مہم کو ٹرمپ کے اپنی کامیابیاں بتانے کے بجائے ٹرمپ کی ذات پر فوکس کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے ٹرمپ کی ذات پر فوکس کی ہے مہم، اور وہ ٹرمپ کو کوئی فاشسٹ قرار دے رہی ہیں، کبھی وہ جرمن اس سے نازی رہنما سے ملا رہی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ٹرمپ جو کچھ ہیں وہ پورے امریکی عوام ان کے بارے میں پہلے جانتے ہیں، تو جو کچھ ہیرس ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو اس سے کوئی ٹرمپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اس سے جو ہے وہ کملا ہیرس جو ہے ان کی جو ہے اپنی مقبولیت جو ہے وہ متاثر انہوں نے کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے انہیں نقصان ہوا ہے ٹرمپ کی ذات کو نشانہ بنانے سے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے انہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ یہ مارکا جو ہے وہ مار لیں گے۔ اچھا، اب جو ہے نیو یارک ٹائمز آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر ڈیموکریٹس کا عام طور پر سپورٹر سمجھا جاتا ہے، تو اس نے بھی ایک مہم دی ہے۔ نیو یارک جو ہے یہ روایتی طور پر جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے پاس رہی ہے، اور نیو یارک میں سے تقریباً امریکی تاریخ کا بڑا حصہ دیکھ لیں تو بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیموکریٹس جیتنے آئے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر بھی ٹرمپ نے، نیو یارک ٹائمز کا جو سروے ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے فاصلے کو کم کیا ہے۔ 2020 میں انہوں نے کہا ہے کہ 2020 میں بائیڈن کو تقریباً 66 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی اور ٹرمپ کو صرف 27 تھی، ٹھیک ہے جی، نہیں سوری، بائیڈن کو جو ہے وہ 76 پوائنٹ پہ تھے اور ٹرمپ جو ہے وہ 23 پوائنٹ پہ تھے، لیکن اب جو ہے یہ فرق کم ہو کر 66 اور 27 کا آ گیا، یعنی ٹرمپ نے گین کیا ہے 4 پوائنٹ، اور وہاں سے تقریباً کملا ہیرس کو اگر دیکھا جائے تو بائیڈن کے مقابلے میں انہیں 10 پوائنٹس کم جو ہے وہ برتری ان کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ اگر نیو یارک جیسی اسٹیٹ میں یہ معاملہ ہے تو پھر آپ باقی اسٹیٹس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیو یارک جو ہے بالکل روایتی طور پر، اور ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ میرے خلاف سارے کیس ہی نیو یارک میں چلے ہیں، اور ہمیشہ سے وہ نیو یارک کے حوالے سے، نیو یارکینز کے حوالے سے وہ شکایت بھی کرتے ہوئے رہے ہیں، اور گزشتہ روز جو ہے نیو یارک میں جو انہوں نے ایک بڑا ریلی کی ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ نیو یارک میں بھی اب ٹرمپ کے جو ہے وہ قدم مضبوط ہو گئے ہیں۔ اچھا، پھر دیگر کیا چیزیں جو ٹرمپ کے حق میں جا رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ ٹرمپ کو پہلی بار دیکھیں، جو امریکہ میں مسلم ووٹر ہے وہ عام طور پر ڈیموکریٹس کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، جیسے یو کے میں لیبر پارٹی کے ساتھ چلتا ہے، تو یہ پہلی بار ہے کہ مسلم ووٹر جو ہے اس کی بڑی تعداد بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ ان کے اعزاز میں جو ہے وہ تقاریب ہو رہی ہیں، جہاں علماء خطاب کر رہے ہیں، جو مسلم کمیونٹی کے بڑے رہنما خطاب کر رہے ہیں۔ پھر پاکستانی کمیونٹی بھی جو ہے وہ بھی اس وقت ٹرمپ کے پیچھے کھڑی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو یہ امید ہے، یہ توقع ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کے لیے وہ کچھ کریں گے،
और वो कोट अनकोड भी हुए हैं कई जगह पर कि शायद उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को यकीन भी दिलाया है कि अगर वो आते हैं तो वो अपने दोस्त इमरान खान के लिए जो है वो बिल्कुल उनके लिए किरदार अदा करेंगे। ये भी एक वजह है। और इस वजह से जो है पाकिस्तानी भी वोटर, चाहे अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है अमेरिका में अगर वोटिंग के हिसाब से देखा जाए, लेकिन जितनी भी है वो उसकी अक्सरियत ट्रंप की हिमायत कर रही है। अच्छा, अगर मुस्लिम कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी के वाले से बात की जाए तो वो भी इस वक्त पहली बार ये हो रहा है कि उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, उसमें उनकी हिमायत कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा, ये मुस्लिम वोट जो है ना, ये 2 स्विंग स्टेट्स में बहुत अहम है। एक तो पेंसिल्वेनिया में और दूसरा मिशिगन में। पेंसिल्वेनिया में तकरीबन 1,40,000 मुस्लिम वोट है और मिशिगन में तकरीबन 2.5 लाख। और आप देखें ये दोनों स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स 7 हैं, इनमें से 2 ये हैं। तो ये स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोट जो है ट्रंप की तरफ जाना, ये उन्हें जो है उनकी पोजीशन को बहुत बेहतर बनाता है। अच्छा, दूसरी बात ये हुआ है कि जी वाशिंगटन पोस्ट जो रवायती तौर पर जो है हमेशा से डेमोक्रेट्स का साथ देता हुआ है, तो उसने 2 दिन पहले कहा है जी वो इसमें इस सदारती जंग में, जो वाइट हाउस की जंग है, इसमें वो न्यूट्रल हो रहा है। इस पर काफ़ी तनकीद भी हुई है वाशिंगटन पोस्ट पर भी, लेकिन इसे भी आप एक इशारे के तौर पर देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वाशिंगटन पोस्ट को भी शायद, या वाशिंगटन पोस्ट की इंतजामिया को भी हो सकता है एहसास हुआ हो कि शायद अब जो है वो हैरिस ये मुकाबला नहीं जीत रही। और ये सारे जो हैं, अब जो ताज़ा उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सर्वे किया है, उसमें भी ट्रंप जो है वो आगे हैं कमला हैरिस से, वो 47 पर हैं और कमला हैरिस 45 पर हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि बज़ाहिर ट्रंप ये जीत जो है, ये दौड़ जो है वो जीतने जा रहे हैं और वाइट हाउस का ताज एक बार फिर जो है वो ट्रंप के सर पे सजने जा रहा है। लेकिन बहरहाल फैसला तो 4 नवंबर को ही होगा, लेकिन हमने वो आपको अवामिल बताने की कोशिश की है कि जो इस वक्त ट्रंप के हक़ में जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस मामले में फिर भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।